للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. آج ہمارا یہ جو درس ہے وہ صحابہ کی عظمت کے بارے میں ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ صحابہ کے دفاع کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم صحابہ کی عظمت کے بارے میں کچھ آیات آپ کو بتائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر جو باتیں کی جاتی ہیں ان کا جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ جائزہ لیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اور مسلمان و مومنین کے دلوں پر ہم سکینت نازل کر دی اس وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ کی نیت سے جا رہے تھے اور مشرکین مکہ نے روک دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں میں جو ہے مسئلے کو روکنے کے لیے کہیں جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حمیت الجاہلیہ، کافروں کے مشرکین کے دل کے اندر جاہلی جو حمیت وہ جاگ پڑی، انہوں نے نہیں آنے دیا، اور مسلمان ممکن ہے جو ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمیں حرم کی طرف نہیں آنے دیا جا رہا وہ جاتے اور لڑائی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے مومنین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر سکینت جو ہے وہ نازل کر دی۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو کلمہ تقوی پر مضبوط کر دیا، جما دیا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عظمت ہے، آنے والے کلمات ان کی جو ہے کس طرح آپ دیکھیں وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے تقوی کے ان کو مضبوط کر دیا اور جما دیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اب اعتراض کرنے والی قوم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے حقدار نہیں تھے، ایمان کے، اسلام کے اور فلاں فلاں پتہ نہیں کون سی چیزیں۔ قرآن ساری چیزوں کو رد کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، تقوی کے وہ زیادہ حقدار تھے۔ اب اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ سے بہتر کس کو پتہ ہے کہ کون حقدار ہے کون نہیں ہے؟ اور پھر وہ اعتراض کرنے والے لوگ کہہ سکتے تھے کہ اچھا حقدار تھے لیکن اس کو سنبھال نہیں سکے، اہلیت ان کے اندر نہیں تھی اور مکمل طور پر اس ایمان، اسلام، دین اور شریعت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس ایمان کے، اس تقوی کے، اس اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود اور متقی و پرہیزگار ہونے کے اہل بھی تھے، اہلیت بھی تھی، حقدار تھے۔ حقدار صاحبدار وہ ہوتا ہے جس کے اندر اہلیت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے پوری جانچ پڑتال، اور پھر وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پوری انسانیت رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کانوا احق بها واهلها۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ بكل شیء علیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب یہاں ساری انسانیت صحابہ کے اوپر اعتراضات کسی قسم کے بھی کرے، اللہ تعالیٰ نے سب کو رد کر دیا۔ کیوں؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اس کے حقدار تھے۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت جس کو نعمتیں عطا کر دے، مخلوق ساری کی ساری الٹی لٹک جائے، وہ ان نعمتوں کو اس شخصیات سے، ان اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اور برگزیدہ ہستیوں سے چھین نہیں سکتی ہے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور صحابہ کی عظمت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ اسی طرح سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العزت نے محبوب بنا دیا ایمان کو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محبوب بنایا۔ بنایا کس نے اور کس کو اور کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بالکل ترجمہ ہے واضح قرآن مجید کا، کوئی بھی انسان دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا ایمان کو تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا صحابہ کے لیے، کس کو؟ ایمان کو۔ اب یہاں کوئی بھی انسان کچھ بھی کہے، کیا کر سکتا ہے؟ وہ صحابہ پر اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟
اعتراض جو ہے ان کا وارد کس طرح ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایمان کو محبوب بنایا تمہارے دلوں کے اندر. پھر انسان کیسے اچھا ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر آ گیا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس کی بھی تردید کرتے ہیں. اللہ بعد میں ایسے ہو گیا ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے دروازے راستے بند کر دیے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان کو محبوب بھی بنایا تمہارے دلوں کے اندر پھر ایمان کو مزین بھی کیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ یعنی تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر کے پیوست کر دیا. آپ دیکھیں ایمان جو ہے آ گیا ٹھیک ہے پھر آتی ہے عمل کی باری کہ انسان کے پاس ایمان تو ہے کلمہ پڑھا لیکن عمل میں یعنی صاحب ظاہر ہے خوبصورتی ایمان کی تو یہی عمل ہے صالح عمل ہے نیک عمل ہے اطاعت ہے تقوی پرہیزگاری ہے اور دنیا آخرت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بجا آوری اور اطاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے وہ ساری چیزیں جو ایمان کے لیے لازم ہوتی ہیں جو ایمان کے بعد جو ہے ضروری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھی خوبصورت بنا کے تمہارے دلوں کے اندر جما دیا. اب دیکھیں کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کے اوپر اعتراض ہو رہا تھا. اچھا پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ تو ایمان ہے پھر اس کی خوبصورتی ہے یعنی اطاعت ساری کی ساری وہ تمہارے دلوں کے اندر ہم نے مزین کر دی. پھر آگے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اچھا پھر اعتراض کرنے والے کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے مومن بھی ہو گئے نیک عمل سارے لیکن بعد میں وہ ایسے ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سارے دروازے یعنی ایک تو ہے اس بات ایجابی چیز یعنی اطاعت فرمانبرداری نیکی ساری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ ساری خوبصورتیاں صحابہ کو دے دی ایمان کے ساتھ. پھر جو سلبی پہلو ہے یعنی گناہ بھی تو کر سکتے تھے یہ فلاں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے بھی بند کیے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ ہم نے تمہارے دلوں کی طرف اگر راستے کفر کو جاتے ہم نے وہ بھی بند کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ تمہارے دل ناپسند کرتے ہیں کفر کو. اب یہ کس نے کہا کس کے بارے میں کہا اور کس چیز کے متعلق کہا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ اچھا پھر اعتراض ابھی مطلب چھوٹے بڑے گناہ فلاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ کفر کا راستہ بند ان دلوں کی طرف نہیں جا سکتا. والفسوق فسوق والا بھی والعصیان والے دروازے بھی بند. اولئک هم الراشدون یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ لوگ ہیں. کون سا راستہ باقی رہا کہ جس کی وجہ سے انسان آج صحابہ کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر سکے. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے راستے بند کر دیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فضلا من اللہ و نعمہ یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم اللہ علیم بھی ہے اور حکمت والا بھی. اللہ جانتا ہے کس کو دینا ہے فضل نعمت اللہ تعالیٰ کی کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی. اللہ تعالیٰ خالق ہے اپنی مخلوق کو جانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اوپر یہ ساری نعمتیں کر دی قرآن پہ وضاحت دے دی اب آج کا انسان اعتراض کرے وہ الٹا بھی لٹک جائے صحابہ اکرام سے وہ عظمتیں اور وہ نعمتیں چھین نہیں سکتے. اچھا پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون یہ پوری آیت آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار. یہ پیغمبر کی اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو یہاں تشبیہ دی کسان سے اور صحابہ کو دی کھیتی سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار یہ کھیتی ایسی ہے کہ جس کی بڑھوتری جس کی عظمت جس کی شان شوقت جس کا بڑھنا جس کا پھلنا پھولنا کس کو تکلیف دیتا ہے لیغیظ بہم الکفار کفار کو. کفار ان صحابہ کو اس کھیتی کو دیکھ کے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بڑھ رہی ہے یہ یعنی ترقی کر رہی ہے اور عظمتوں کو جا رہی ہے تکلیف کس کو ہے لیغیظ بہم الکفار. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لائے تو پھر تمہارا ایمان قبول ہوگا وگرنہ قبول نہیں. کسوٹی بنا دیا صحابہ کو. کون سا راستہ کون سی چیز باقی رہ گئی ہے کہ انسان اعتراض کر سکے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. اچھا یہ پورے کا پورا قرآن جو وہ بھرا پڑا اولئک هم المفلحون اولئک حزب اللہ اولئک هم المتقون اولئک هم الراشدون پورا. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ نہ کرے
اور کوئی بھی نیکی نہ ہوتی، صرف ایک نیکی ان کی عظمت کے لیے کافی تھی۔ وہ کون سی؟ وہ یہ ہے کہ وہ صحابی ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، صحبت کا شرف حاصل کیا اور ایمان کی حالت کے اندر فوت ہوئے یا شہید ہوئے۔ تو یہ جو صحبت ہے اللہ کے رسول کی، یہ صحبت اختیار کرنا اور اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں صرف دیکھ لینا، یہ صحبت وہ صحابی بنا، یہ ایک نیکی ایسی بھاری ہے کہ تمام نیکیوں کے اوپر افضل ترین نیکی کہ وہ صحابی رسول ہے، بات ختم ہے۔ صرف ایک نیکی کافی تھی، وہ صحابی اور یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت تک، اور صحابہ سے لے کر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر قیامت تک جتنے صلحاء، نیک لوگ، علماء، فضلاء، متقین، پرہیزگار، بڑے بڑے تہجد گزار، قرآن کے سارے لوگ، یعنی تابعین، تبع تابعین، سارے جمع ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، اور علماء، فضلاء، قیامت تک سارے نیک لوگوں کو اب اکٹھا کر لیں، ایک پلڑے میں ڈال دیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ایک صحابی کی ایک نیکی، اور وہ صحبت ہے، اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے، اس کے برابر ممکن نہیں ہے، تو پھر ان پر اعتراض کیسے ممکن ہے؟ تو ایک ہی نیکی وہ کافی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز کو، جو بعض حقائق جو ہیں، بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ مسلم ہو جائیں، مستند ہو جائیں، تسلیم شدہ ہو جائیں، پھر ان کے خلاف دلائل سننا انسان کے لیے گوارا نہیں، وہ سنے نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ تسلیم شدہ حقائق ہیں، ان کے خلاف انسان سن نہیں سکتا۔ مثلا مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہے کہ صحابی ہے، بات ختم، یہ مسلمہ حقیقت ہے، صحابی ہے۔ مثلا اب ایک بندہ کھڑا ہو جائے، وہ کہے کہ میں جو ہے سورج کو سورج نہیں مانتا، میرے پاس اس کے خلاف دلائل ہیں، وہ سنو۔ ایک بندہ کھڑا ہو جائے، کہے میں رات کو رات نہیں مانتا کیونکہ یہ دن ہے، رات نہیں ہے، اس کے خلاف میرے پاس دلائل ہیں۔ ایک بندہ کہے کہ میں دن کو دن نہیں مانتا، اس کے خلاف میرے پاس دلائل ہیں، میرے دلائل سنو۔ تو انسان کہے کہ یہ تو مسلمہ حقیقتیں ہیں، ان کے خلاف دلائل سننا تو درکنار، جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے عقل کا علاج ہونا چاہیے۔ جو انسان یہ کہتا ہے یہ رات نہیں دن ہے، میرے پاس دلائل ہیں رات کے خلاف، تو پھر اس انسان کے عقل کا علاج ہونا چاہیے، نہ کہ دلائل سننے چاہیے۔ اچھا، پھر اور بات کہ صحابہ کرام پر رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ دیکھیں کہ وہ نبوت کے رسالت کے چشمدید گواہ ہیں۔ مگر اگر ایک مقدمہ ہو اور مقدمے کے اندر جو چشمدید گواہ ہوتے ہیں، جو قتل کو دیکھتے آنکھوں سے، وہ گواہی اتنی مضبوط اور بہترین ہوتی ہے کہ وہ گواہی دیں تو پھر قاتل کو جو ہے وہ سولی چڑھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر چشمدید گواہوں کے اوپر تہمتیں آ جائیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط ہیں، یہ فلاں، تو پھر مقدمہ خارج ہوتا ہے، کیونکہ چشمدید گواہ صحیح نہیں۔ نبوت کے، رسالت کے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے، قرآن کے نزول کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں، انہوں نے پیغمبر کو، نبوت اور رسالت کو آنکھوں سے دیکھا۔ اب ان کو اگر مشکوک قرار دے دیا جائے کہ صحابہ نہیں ٹھیک، پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کی سیرت، ان کا کردار، ان کا ایمان، ان کا اسلام، ان کی یعنی ساری کی ساری زندگی، ان کی یعنی پرہیزگاری پر جب اعتراض وارد ہوگا تو پھر آپ کو نبوت، رسالت، قرآن، اس کا نزول اور احادیث اور اسلام اور دین پورے کا پورا وہ مشکوک ہے۔ تو دشمن جانتا ہے کہ ہم نے ضرب کہاں لگانی ہے۔ آپ کو قرآن ملا، لکھا کس نے اللہ کے رسول سے اس کو سمجھا، فہم حاصل کیا، اور اس کے نزول کے گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں،
किन शख्सियात ने फरिश्तों को नाजिल होते हुए देखा, किन लोगों ने आप सल्लम के पास फरिश्ता आया और देह कल्बी की शक्ल में बैठा और सहाबा को इस्लाम, ईमान, एहसान सारी चीज़ें सिखलाई, किसने देखा? चशमदीद गवाह थे, कौन थे? और गज़वा बदर में और दूसरी गज़वात के अंदर फरिश्ते उतरे मुसलमानों की हिमायत और नुसरत के लिए, किन लोगों ने देखा? सहाबा चशमदीद गवाह हैं। अगर उनको मशकूक करार दे दिया जाए, पूरे का पूरा इस्लाम दीन मुनहदिम, ख़त्म। ये कैसे मुमकिन है? और फिर इसके बाद अगर सहाबा को दरमियान से हटा दिया जाए, पूरा दीन इस्लाम नहीं बचता है। फिर जो इतराज़ करने वाले लोग हैं, भी तुम्हें किन लोगों ने बताया कि अहले बैत की ये फजीलत है? जब सहाबा नहीं थी, अस्तगफिरुल्लाह लिहाज़ा बोला नहीं थी, तो फिर फजीलत तुम कहाँ से लेकर आए? क्योंकि जो बंदा एतराज़ जिस शख्सियत पर करेगा, उसको चाहिए कि जिस शख्सियत पर एतराज़ कर रहा है वो तो दरमियान से हटा दी गई, फिर उससे आला शख्सियत ले आए, क्योंकि उसका एतराज़ मजबूत तब होगा कि जब एतराज़ जिस पर किया जा रहा है उनको हटा दिया जाए, फिर उनसे आला लोग जो हैं वो जब बात करेंगे उनका एतराज़ मजबूत होगा। लेकिन तुम अपने एतराज़ात कहाँ से लाते हो? ना ताबईन को पता, न तब ताबईन को पता नहीं। इस सदी के जो लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा अहले बैत और उनकी जो फजीलतें हैं वो ये हैं। सहाबा को हटा के तुम वो फजीलत जो है, अपना पूरा का पूरा दीन इस्लाम जो तुम समझते हो वो ठीक है, वो साबित कर ही नहीं सकते। अगर तुम साबित करोगे तो कहाँ से? तो कहाँ से? स्टोरियों से, कहानियों से, अपने ख्यालात से, कहाँ से? अच्छा, फिर उसके बाद आज का जो इंसान है वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ईमान को, इस्लाम को, दीन को परखने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहली बात यह है कि अगर सहाबा को जांचना है फिर उस सतह पे आना होगा। मसलन अगर कोई इंसान डॉक्टर पे एतराज़ करता है तो सावज़ार मुकाबले में डॉक्टर होना चाहिए। जब तक वो डॉक्टर नहीं तो आपको उसकी जो काम है, उसका जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है आपको पता नहीं चलेगा। मसलन एक मजदूर जो है डॉक्टर के ऊपर एतराज़ करे, उसको पता नहीं उसके एतराज़ात क्या हैं, उसको डॉक्टर कुछ पता नहीं। इसी तरह एक जज पे डॉक्टर एतराज़ करे, भी इसकी ये जजमेंट सही नहीं, क्योंकि उसको सारे कानून उसूल ज़ाब्ते डॉक्टर को पता नहीं, जज का। क्यों? एतराज़ वो करे जो उसके मुकाबले का हो, तो तब पता चलता है वाकई इसका एतराज़ बड़ा मजबूत है। लेकिन अगर डॉक्टर के ऊपर एतराज़ एक आम आदमी करे तो उसकी बात कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। हाँ, एतराज़ या तो बराबर का हो या उससे आला का हो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पूरी नस्ल इंसानियत क़यामत तक आप सल्लम से लेकर ताबईन से लेकर क़यामत तक वो सहाबा के मट्टी जो, जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के बारे में सवाल किया किसी ने कि आप हमें ये बताएं कि इन दोनों में से अफजल कौन है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह या हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला इनमें से अफजल कौन है? अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि जो गुबार हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घोड़े के नाक के अंदर गए जिहाद, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए, उस गुबार का मुकाबला उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं कर सकता रहमतुल्लाह अलैह। यानी सहाबी, एक सहाबी रसूल जंग में गया और जो घोड़ा लेकर गए और उस घोड़े के नथनों में जो गुबार गई, उस गुबार का मुकाबला उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह नहीं कर सके, तो फिर एतराज़ उनके ऊपर कैसे वारिद होगा? फिर उनके मुकाबले में यानी कैसे मुमकिन है आ सके कि पूरी नस्ल इंसानियत क़यामत तक कैसे आएगी, जब ना उनके बराबर हो, ना उनसे आला हो, ना तुम उस गुबार मट्टी का तुम मुकाबला कर सकते हो। फिर एतराज़ात यानी इन मुसलमान फिर सुनता क्यों है? कि उनके पास दलाइल हैं। दलाइल क्या? इंसान खड़ा हो जाए वो कहे कि रात नहीं दिन है, मेरे पास दलाइल हैं, क्या सुनेंगे? एक बंदा कहे मैं सूरज को सूरज नहीं मानता, क्यों भाई? मेरे पास दलाइल हैं, ये सूरज नहीं चांद है, उसके दलाइल आप सुनेंगे। एक इंसान कहे कि ये आसमान नहीं ज़मीन है, मेरे पास इसके दलाइल हैं, क्या तुम मुसलमान सुनेंगे? क्या जी शऊर इंसान, जी अकल इंसान उसके दलाइल सुनेगा? नहीं सुनेगा। वो कहेगा, जब वो बंदा दावा करे ये आसमान नहीं ज़मीन है, मेरे पास इसके दलाइल हैं, बंदा सुनते ही कहेगा कि इसके दिमाग का इलाज कराओ। फिर इसके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अखलाक,
ان کی سیرت، ان کے ایمان اور ان کے اطاعت اور ان کے اخلاص، اس کا جو ہے وہ تجزیہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ اب بہترین زمانہ کس لحاظ سے ہے؟ یہ خیر اصل میں اخیر ہے، یعنی سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد آنے والے، پھر اس کے بعد آنے والے، ثم الذین یلونہم ثم اللہ۔ اچھا پھر وہ کیوں؟ یعنی بہترین اخلاص کے لحاظ سے، اطاعت کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لحاظ سے 24 گھنٹے وہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نسل قیامت تک آ ہی نہیں سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اور پیغمبر موجود۔ اور پھر قیامت تک یہ ممکن نہیں کہ پوری کی پوری اس وقت کی جماعت، اس وقت کی جماعت صحابہ کرام پوری کی پوری جو جماعت موجود تھی، جتنے لاکھوں میں صحابہ موجود تھے اس وقت، وہ سارے کے سارے متقی اور پرہیز اور گار اور مومنین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک حزب اللہ اولئک هم الراشدون، ایسی نسل دوبارہ پیدا ہو ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ پھر وہ خیر اور وہ برکت، وہ ایمان، وہ اسلام، وہ دین، وہ اطاعت ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ممکن نہیں ہے، آج کے دور کا اگر مسلمان کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں تھے ہم ٹھیک ہیں، آج کے دور کے اندر تو خواہشات کا ایک سمندر ہے، بھی نسلی تعصب، رنگ کا، نسل کا، ملک کا، عداوت، بغض، مفادات پرستی، سارے آج تو یعنی اخلاص تو چیدہ اور اللہ ماشاء اللہ کسی کے اندر موجود ہے، پھر وہ تجزیہ کیسے کر سکتے ہیں اس دور کا اور آج کے دور کا؟ ان کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو مومنین کہتے ہیں، ممکن کیسے ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیونکہ آج کا جو انسان ہے ویسا اخلاص اس کے پاس پیمانے نہیں ہے، اس کے پاس وہ یعنی صاف ستھری وہ عقل، وہ صاف ستھرا دماغ، وہ دل اور یعنی سوچ، وہ ساری یعنی صاف اور ستھری اور شفاف اور منزہ اور پاک اور مطہر، اس پیمانے کی ہے ہی نہیں۔ جب پیمانہ اتنی عظیم ترین ہے جس کا آپ تجزیہ کرنے جا رہے ہیں، اور جو تجزیہ کر رہا ہے، جو تجزیہ کر رہا ہے اس کا لیول انتہائی قسم کا لو، پھر تم کیسے جو ہے ترازو میں اپنے آپ کو بٹھا کے، صحابہ کو بٹھا کے تجزیہ کرتے ہو؟ تمہاری عقل مارے گئی ہے، انسان کیسے اس کو وہ کر سکتا ہے؟ یعنی ممکن نہیں۔ پھر آخری بات یہ، اگر صحابہ کے اوپر جو ہے اعتراض کیا جاتا ہے، اسلام ایمان ٹھیک ہے، مطلب پھر انسان اعتراض کرنے والا بھی یہ ٹھیک نہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس سے اعلیٰ چیز لے کر آئے۔ یعنی جو بندہ کسی چیز پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، اس سے بہتر اور چیز ہے، صاحب اعتراض کرنے والا یہ تھوڑی کہے گا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بری چیز لے لو، یہ ایسا تو ممکن نہیں۔ جو انسان اعتراض کرتا ہے کسی چیز پہ، مجھے اس پر اعتراض ہے، اس سے بہتر یعنی سسٹم ہے، نظام ہے، زندگی ہے، کوئی طریقہ کار ہے، کچھ بھی ہے، اگر اعتراض کرتا ہے تو پھر کہتا ہے اس سے اعلیٰ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ سے اعلیٰ کون ہے؟ صحابہ سے اعلیٰ کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر تعصب کی پرمار ہے، جہالت کی انتہا ہے، تمہارے اندر جو ہے وہ مصیبتیں ہی مصیبتیں۔ آخری بات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاتے ہو تو پھر تمہارا ایمان قبول ہے۔ اب یہ چیلنج کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسوٹی کو چیلنج ہے، اور پھر سیدھا اعتراض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اور پھر اللہ رب العزت پر سیدھا اعتراض کہ انسان آج کا کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے صحابہ کو وہ عزت اور عظمت کیوں دی؟ یہ حسد جو ہے انسان کو کھا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ رحمت، یہ نعمت، یہ فضل، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری برکتیں اور نعمتیں کہاں رکھنی ہے، کس کو دینی ہے، یہ اللہ خالق کو پتہ ہے، مخلوق کو نہیں، لہذا مخلوق جو ہے وہ خالق کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔